کپلز کی لائف ڈسٹرب یا خراب کرنے میں ارد گرد کے لوگوں کا یا آپ کے سوشل ریلیشنز کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ مہا شیطان جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے نا، تو چیلے جب آ رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی رپورٹ لے کے، تو اٹھ کے گلے ملتا ہے اس شیطان کو جو میاں بیوی میں درار ڈال کے آتا ہے۔ ایک اگر ثانیہ ہو گیا ہے نا، یہ ان دونوں کا تو امتحان ہے ہی ہے، لیکن جو آن لکرز ہیں، جو آس پاس رہ رہے ہیں، یہ ان کا زیادہ امتحان ہوتا ہے۔ اس واقعے سے اپنے لیے نیکی لیں گے یا اس میں سے گناہ لیں گے۔ قرآن ہمارا کہتا ہے کہ عورت اور مرد ایکول ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک درجہ میل کو ہائر دیا ہے، اس لیے کہ اس کو پرووائڈر بنایا ہے۔ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ میں نے تمہیں اس گھر کا یونٹ کا ہیڈ بنایا تھا۔ جب ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، وہاں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو ہیڈ کو پکڑتے ہیں نا، اسی طرح ان کی پکڑ ہونی ہے۔ یہ بھولے بیٹھے ہوئے ہیں سب۔ بیٹے جو ہیں انہوں نے تو وہیں رہنا ہے، اسی گھر میں۔ باپ نے جائیداد بھی اس کے نام کر جانی ہے، وہیں اس کو ایک دلہن بھی لا کے دے دینی ہے، اس کے بچے بھی وہیں پہ۔ وہ تو ایکسپوز ہی نہیں ہوگا ورلڈ کی ہارشنس کے اوپر۔ یہ بیٹی ہی ہے جس نے اس گھر سے نکل جانا ہے۔ جب وہ بیاہ کے جاتی ہے نا، تو آگے اتنے سارے لوگ بیٹھے اس کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بیچاری کا فرنیچر لے کے کہیں نند کو شادی پہ دے دیا، اس کا زیور بھی دے دیا۔ اتنی پسماندہ ذہنیت ہے کہ شادی کے پہلی رات لڑکیوں کا کنوارا پن چیک کیا جاتا ہے۔ لڑکوں کا کنوارا پن کیسے چیک کریں؟ ان کو کس نے اوکے کی ٹکٹ دے دی کہ یو آر اوکے ود ایوری تھنگ؟ دین تو نہیں دیتا۔ جاہل، شکی، لالچی آدمی سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ وہ ان میرڈ رہے۔ جب کوئی بھی بچی اس دنیا میں آتی ہے تو ماں باپ کو اس کی کیسی گرومنگ کرنی چاہیے ایز این انڈیویجول کہ وہ جب دنیا کا سامنا کرے تو ایک کانفیڈنٹ انسان بن کر اس دنیا کا بہادری سے مقابلہ کر سکے۔ اب اگر ماں باپ نے بھی گرومنگ کر دی ہے، اس کے بعد لڑکی کو اپنی ڈائریکشن زندگی کو لے کر کیسی رکھنی چاہیے؟ شادی کرنے سے پہلے اگر لڑکی یہ 3 باتیں جان لے تو اس کی زندگی جنت بن سکتی ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں بتایا اسٹیروسکوپک لیپروسکوپک ایکسپرٹ اینڈ IVF بیبی ٹیوب ایکسپرٹ اینڈ سینئر گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر سمینہ حق صاحبہ نے۔ جب کوئی بھی بچی اس دنیا میں آتی ہے تو ماں باپ اس کی کیسی پرورش کریں کہ وہ ایک کانفیڈنٹ انسان بن سکے، اس کے سامنے کوئی بھی چیز آ جائے وہ نڈر ہو کے دنیا کا سامنا کر سکے، کیونکہ یہ دنیا بہت ہارش اور بہت زیادہ کرول ہے۔ دنیا بہت ظالم بھی ہے، کرول بھی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از اے ویری بیوٹیفل ورلڈ۔ اتنی خوبصورت ہے یہ دنیا، لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ جو بچی کی آمد پہ ماں باپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، پہلے تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ بچی کو جب الٹرا ساؤنڈ پہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پیٹ میں بیٹی ہے، وہ پہلے ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم دین سے دور ہیں نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے جو نبی، پیارے نبی، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹیاں ہی تو دیں۔ ایک بیٹا دیا اور پھر واپس لے لیا۔ تو بیٹیاں انتہائی خوبصورت وہ ہیں، انڈیویجولز ہیں، تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جن ماں باپ نے اپنی 3 بیٹیاں بہت اچھے طریقے سے ان کو پالا، دین کے قریب کیا، بشرطے کہ وہ نیک ہوں، قیامت والے دن ہر دروازہ جنت کا پکارے گا کہ میرے تھرو تم جنت میں آ جاؤ۔ تو یہ جو ہے نا رحمت ہے بیٹی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کیا مطلب اس کا لیتے ہیں لوگ، لیکن اصل میں یہ مطلب ہے کہ بیٹیاں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گی۔ بیٹے والوں کو تو وہ جیسے میں پہلی بار جب انگلینڈ گئی نا، تو میرے پاس تو گرین پاسپورٹ تھا اور باقی سب کے پاس وہ جن کے پاس برٹش پاسپورٹ تھے ریڈ، وہ انہوں نے ایک دروازہ کھولا اور سب کو نکال دیا۔ مجھے تو سائڈ پہ کر لیا کہ جی آپ تو ادھر ہو جائیں، آپ کا تو ابھی ہم ذرا دیکھیں گے کہ آپ کو جانے دینا ہے کہ نہیں جانے دینا۔ قیامت والے دن بھی ایسے ہی ہوگا، بیٹے والوں کو الگ کر لیا جائے گا کہ تم ذرا رکو، بیٹی والوں کو ایکسس دے دی جائے گی کہ یس گو، بشرطے کہ نیک ہوں اور بچیوں کو دین کی تربیت دی ہو، اور اس کے بعد ان کی شادی کر کے اور ان کو لک آفٹر کر رہے ہوں۔ تو یہ تو ٹکٹ ٹو ہیونز ہے، ٹکٹ ٹو جنت ہے بیٹی، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ایکچولی یہ علاقہ ہمارا سارا، ہم کنورٹ ہوئے تھے نا، ریورٹ ہوئے تھے بلکہ فرام ہندوازم،
تو وہ ساری ٹریڈیشنز جو ہیں آہستہ آہستہ بریک تو ہو رہی ہیں. اب یہ سوشل میڈیا نے تو بہت ہی اچھا اپنا رول پلے کیا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ آنی شروع ہوئی ہے، کیونکہ اتنا قریب ہو گیا ہے. آپ ایک کلک کے اوپر دور ہیں. آپ ہر طرح کے جو لرنڈ لوگ ہیں، جو اسلام کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس کی روح تک جانتے ہیں، ان کا ایک کلک پہ آپ مطلب یو آر ایٹ دا ڈسٹینس آف اے کلک اونلی. تو آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اصل روح کیا ہے. تو بچی جب دنیا میں آتی ہے تو پہلے تو اس کو ویلکم کریں، اس کو ویلکم کریں خوشی کے ساتھ. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک ہماری بہت پڑھی لکھی میری فرینڈ ہیں، ان کے گھر بیٹی ہوئی تو گھر والوں نے بڑی خوشی منائی، اس کے پیرنٹس نے، اور وہ ٹوکرے مٹھائی کے ساتھ دیے جب وہ بچی کو لے کے اپنے سسرال گئیں. تو اس کا ہسبینڈ حالانکہ بہت پڑھا لکھا، ڈگری ہے اس کے پاس، میں پڑھا لکھا تو نہیں کہوں گی، مطلب ہی از اے پروفیشنل ڈگری ہولڈر، اس کو کہنے لگا یہ تمہارے ماں باپ نے کیا کیا؟ تمہیں پتہ ہے کون لوگ مٹھائی بانٹتے ہیں بچی کی پیدائش میں؟ آئی ڈونٹ نو واٹ ہی مینٹ بائی دیٹ، لیکن عجیب ہی اس کا کامنٹ تھا. اس نے یہ کہا کہ تمہیں پتہ ہے بیٹی کی پیدائش پہ کون لوگ مٹھائی بانٹتے ہیں؟ اوکے. اس کا کیا مطلب تھا؟ میں تو ابھی تک سوچ رہی ہوں کہ وہ اتنی گری ہوئی بات کر سکتا ہے. تو یہ کانسیپٹ ہے ہمارے جنرلی جو ڈگری ہولڈر لوگ ہیں نا ان کے پاس بھی. تو پہلے تو یہ کانسیپٹ بدلنا پڑے گا. اور جب بچی دنیا میں آتی ہے تو دونوں ماں اور باپ دونوں کو بیٹھ کے اب یہ سوچنا ہے کہ یہ ایک معصوم سی پری ہمارے پاس آئی ہے. اب بیٹے جو ہیں انہوں نے تو وہیں رہنا ہے اسی گھر میں، اور باپ نے جائیداد بھی اس کے نام کر جانی ہے، وہیں اس کو ایک دلہن بھی لا کے دے دینی ہے، اس کے بچے بھی وہیں پہ. وہ تو ایکسپوز ہی نہیں ہوگا ورلڈ کی ہارشنس کے اوپر. یہ بیٹی ہی ہے جس نے اس گھر سے نکل جانا ہے، نہ اس کا وہ گھر ہے، نہ وہ اس کو گھر تسلیم کرانے کے چکر میں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جی وہ تم تو ایلین ہو یہاں پہ. تو بیچاری کا کوئی گھر نہیں ہوتا اینڈ تک. تو اس لیے بچی کو ماں باپ کو سوچنا ہے کہ ہم نے اس کو ایمپاور کیسے کرنا ہے. بچی جب تک جوان نہیں ہوتی تو پیرنٹس کو روز اس کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ یہ دنیا خوبصورت بہت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظالم بھی بہت ہے. تو تمہیں بہت طریقے سے اس دنیا میں گزرنا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھنے ہیں، اپنا نقصان نہیں کرنا، اپنا نقصان نہیں کرنا. کون سے ریڈ فلیگز ہیں روزانہ اس کے ساتھ سٹنگ کریں، اس کو بتائیں کہ ریڈ فلیگز کیا ہیں، تم نے کہاں سے کوشچن کرنی ہے. اس کے بعد اس کو کم از کم BA تک کی تعلیم دے دیں. نوکری کرنی ہے نہیں کرنی ہے وہ ایک بلینک چیک ہوگا اس کے پاس، بوقت ضرورت وہ اس بلینک چیک کو نکال کے اپنا خیال کر سکتی ہے، ارن کر سکتی ہے. ٹرو، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن ہمارے معاشرے والے باتیں کہاں سمجھتے ہیں. FA تک تعلیم بھی مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ احسان کر رہے ہیں، BA تو بہت دور کی بات ہے. بیٹے یہ آہستہ آہستہ ہم کچھ پوڈ کاسٹ کریں گے، کچھ لوگوں کی سوچ بدلے گی. دیکھو یہ جو میں بول رہی ہوں یہ کچھ لوگ تو سنیں گے نا. چلو ایک سے شروع ہو، پانی کا پہلا قطرہ، بارش کا پہلا قطرہ، یہ کچھ تو فرق لائے گا نا. سو وی ہیو ٹو ورک آن اٹ، وی ہیو ٹو کیپ آن ٹیلنگ پیپل. کسی کو تو سمجھ آئے گی، اور اگر کسی کو سمجھ آ گئی تو پھر آگے سے اس کی نسلوں کو سمجھ آ جائے گی. تو ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں نا. لیکن اٹ ول ٹیک، یو ویری رائٹ، اٹ ول ٹیک ڈیکیڈس ٹو چینج دس مائنڈ سیٹ. پھر اس کے بعد جب وہ بچی بڑی ہو جائے گی، جب ماں باپ نے اس کو گروم کر دیا، اس کو ایک دے دیا. ویسے یہ میں تمہیں بتاؤں سمیرہ کہ میرے پاس جو بچیاں اب آتی ہیں نا، میں تو ہر جو سوشل سیکٹر کے لوگ ہیں میرے پاس آتے ہیں میرے کلینک پہ، تو میرا کام صرف ان کو دیکھنا نہیں ہوتا ڈاکٹری کے حساب سے. میں ان کی تھوڑی سی ہسٹری بھی لیتی ہوں، کوئی ان کا سوشل وہ بھی، دین مجھے انسائٹ ملتا ہے ہر سوشل گروپ جو ہے اس کے اندر، ان کے لیونگ سٹینڈرڈز، ان کی تھنکنگ، ان کی. تو اس میں اب تھوڑا سا چینج آ رہا ہے. اچھا ہاں، زبردست. بچیاں جو ہیں، جیسے میری ایک ریسیپشنسٹ تھی، پھر وہ میری ہیلپر بھی ہو گئی وہاں پہ ہاسپٹل میں. اس کے ماموں کے بیٹے کے ساتھ بچپن کی منگنی ہوئی ہوئی تھی، اور جب شادی ہوئی تو دا بوائے ٹوٹلی چینجڈ، اور وہ اس کے اوپر اتنا ظلم کرنے لگ پڑا. اس کا فون لے لیا کہ تم
شک میں کہ تم کہیں بوائے فرینڈز نہ بنا لو، اور اس کے پاس فون نہیں ہوتا تھا اس کا اپنا. وہ بیچاری حالانکہ جاب کرتی تھی، پیسے کما رہی تھی، لیکن کوئی امپاورمنٹ اس کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا تھا. ودن 2 years اچھا اس کا ایک ابارشن بھی ہو گیا، تو پھر الزام لگ گیا کہ اس نے تو خود ابارشن کرایا. ٹھیک ہے وہ، اینڈ شی واز سو بریو، اتنی وہ بہادر تھی. اس نے ایک دن کہا میں جا رہی ہوں، میں اپنی امی کے پاس جا رہی ہوں، تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ. تم نے طلاق بھیجنی ہے طلاق بھیج دینا، تم نے انسان کا بچہ بننا ہے انسان کا بچہ بن کے مجھے لے جانا، میں نے اور شادی نہیں کرنی، میں ویٹ کروں گی تمہارے ڈیسیجن کا. اوکے. اور میں سلوٹ کرتی ہوں اس کو کہ فائنینشلی اس کی بیچاری کی امی جو ہے وہ آیا ہے کسی ہاسپٹل میں، لیکن وہ اتنی بریو تھی، اتنی وہ سمجھدار تھی کہ میں اس کو دیکھ کے میں اس کو واقعی اس کی. اب جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی قربانی دیں، اور جی وہ ایک میں نے ریل دیکھی جس کے اندر وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے ہی باپ اگر کہہ کے بھیج دے گا کہ میرے دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے، کوئی بھی تکلیف ہوئی تو واپس آ جانا، تو وہ تو اس کے دماغ میں ڈال کے جی بھیج رہا ہے کہ گھر بسانا نہیں چاہیے. صحیح ہے. تو کیا وہ جملہ صحیح ہے کہ اب مر کے ہی وہاں سے آنا؟ نو، وی آر ناٹ کیٹل، وی آر ناٹ بھینسیں، جیسے میں پہلے کہتی ہوں بھینسیں بکریاں، بھیڑ بکریاں تو نہیں ہے نا مر کے ہی وہاں سے آ جانا. کیوں بھائی؟ کچھ ایکویلٹی تو لاؤ. دین ہمارا کہتا ہے، قرآن ہمارا کہتا ہے کہ عورت اور مرد ایکول ہیں. اوپر نیچے جو سپیریورٹی یا انفیریورٹی ہے وہ آپ کے تقوی سے ہے. صرف جو زیادہ متقی ہے وہ ایک لیول ہائر ہے، کوئی اور فرق نہیں ہے، کوئی اور فرق نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک درجہ میل کو ہائر دیا ہے، یہ اس نے قرآن میں کہا ہے، اس لیے کہ اس کو پرووائڈر بنایا ہے، پرووائڈر، ولی بنایا، پروٹیکٹر بھی بنایا، پروٹیکٹر، پرووائڈر، ولی بنایا. ظاہر ہے جب ایک فرض کریں ایک آرگنائزیشن ہے، اس میں ایک ہیڈ ہے، ہیڈ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے سب کو، اس نے سارا یہ کیا ہے، کنٹرول کر رہا ہے، تو اس کا پھر سب کو کہنا ماننا پڑے گا نا. بالکل بالکل. لیکن اگر وہ پرووائڈر جو ہے وہ اپنا رول ہی پلے نہیں کر رہا صحیح طرح، تو پھر کیسے وہ یہ اس آرگنائزیشن کو چلائے گا؟ ایگزیکٹلی ٹرو. تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی بڑی سیویئر ہے. لوگ کچھ لوگوں کو میں نے کہتے سنا، میری ایک فرینڈ ہے، ان کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ آئی ایم سپیریئر، مجھے تو اللہ نے مرد بنایا، تو کوئی میں سپیریئر ہی تھا تو مجھے بنایا نا، اور تم تو انفیریئر ہو، اللہ نے یہ کہا ہے کہ جی ایک درجہ اونچا ہے، اور مجھے تو اللہ نے تمہارے اوپر سپیریئر بنا کے بھیجا. تو یار یہ کیسی مائنڈ سیٹ ہے اور کیسی تربیت ہے؟ یہ ماؤں کو اپنے بیٹوں کو سکھانا ہے، باپوں کو اپنے بیٹوں کو سکھانا ہے کہ دیکھیں یہ اس میں سے نکلیں، یہ اینٹی اسلامک ہے، یہ اسلام کی روح نہیں ہے جس طرح یہ باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے جب بچی جو ہے وہ اگر ایسے پیرنٹ جو دین کے قریب ہیں اور جو اپنی بچی کو سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو نیویگیٹ کریں تھرو دس کرول ورلڈ، تو وہ بچپن سے ہی اس کو جو رانگ اور رائٹ ٹچ، اور پھر اس کو بتانا کہ تم دنیا میں کیسے چلو گی، روز گود میں بٹھا کے آہستہ 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 اس کا مائنڈ سیٹ. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ تو نہ باپ کے قریب، نہ ماں کے پاس ٹائم، نہ اس کو، وہ بیچاری جب بڑی ہوتی ہے 17 سال میں ایک اجنبی کے ساتھ اس کو بھیج دیتے ہیں. مطلب تم دیکھو تو صحیح کہ ایک ہیومن کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، باندھ کے بھیج دیتے ہیں. مطلب تو ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی جانور کو بھیج دیتے ہیں، اور پھر جی مر کے ہی وہاں سے آنا. واٹ از دس؟ تو اس لیے بچیوں کو کم از کم ایجوکیشن BA تک دیں، چلیں FA تک ہی دے دیں، ان پڑھ تو نہ رہیں، وہ قرآن کی تربیت دیں، ان کو بتائیں کہ why are they here in this world، اس دنیا کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیسے بچنا ہے خونخوار لوگوں سے. دیکھیں ایک پیاری سی لڑکی، بے شک اس کی شکل کیسی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسی بھی شکل بنائی ہے، وہ اپنے یوتھ میں، وہ یوتھ کی ایک اپنا چارم ہوتا ہے نا، تو وہ یوتھ میں وہ جو انرجیٹک لڑکی ہے، اس کو ہمیں، مجھے، تمہیں اور لوگوں کو اس کو نیویگیٹ کرنا ہے تھرو دس ورلڈ. ہم ایکسپیرینس لوگ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیسے گزرنا ہے دنیا سے. اس کی معصومیت مار دیتے ہیں کہہ کہ بڑی ہو جاؤ، تمہیں دوسرے گھر جانا ہے، تم نے سسرال بھی تو جانا ہے، اور تم اتنی میچور ہو. اس کے جو چائلڈش بیہیویئر ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ دب جاتا ہے، کئی پرسنالٹی اپنی مر جاتی ہے.
ہاں پرسنالٹی ختم ہو جاتی ہے. چائلڈش تو چلو وقت کے ساتھ وہ میچیورٹی آ جاتی ہے, لیکن اس کی اپنی پرسنالٹی ختم ہو جاتی ہے. جب وہ بیاہ کے جاتی ہے نا تو آگے اتنے سارے لوگ بیٹھے اس کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ اس کی بلڈنگ کی ایک ایک اینٹ الگ کرتے ہیں, پھر اپنی مرضی کی بلڈنگ اس کی بنا دیتے ہیں. وہ آن دا وے شی لوزز ہر اوریجنل سیلف, وہ تو ختم ہی ہو جاتا ہے. اس کو تو نظر ہی نہیں آتا کہ میں اوریجنلی کیا تھی, اور اب وہ چینج ہوتی ہوتی. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کسی نے مجھے شعر یاد نہیں رہتے ویسے, لیکن مجھے اس کی سینس یہ یاد ہے کہ جب میں اپنی ساری غلطیاں ٹھیک کر لیتا ہوں تو روز پھر ایک غلطی مجھے نظر آ جاتی ہے, پھر میں اس کو ٹھیک کرنے پہ لگ جاتا ہوں. تو وہ وہاں پہ سسرال میں جا کے وہ بیچاری اپنے آپ کو روز کوستی رہتی ہے, اپنی غلطیاں ڈھونڈتی ہے, اور ایک اور غلطی سامنے آ جاتی ہے, اور وہ جینوئنلی بلیو کرنا شروع کر دیتی ہے کہ میں غلط ہوں, یہ سارے صحیح ہیں. تو اس لیے لیک آف کانفیڈنس, اپنی بچیوں کو کانفیڈنس دیں, ان کو پڑھائیں, ان کو امپاور کریں. امپاور پیسے سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جاتے ہوئے بھی اس کو جائیداد کا حصہ دیں, لیکن امپاورمنٹ از لٹریسی. جب آپ اس کو ایجوکیٹ کریں گے, ناٹ اونلی دا ڈگری بہت ضروری ہے کیونکہ نوکری کہیں نہیں ملنی ڈگری کے بغیر, لیکن اس کو ایجوکیٹ کریں کہ اس دنیا میں چلنا کیسے ہے, دین کی روشنی میں, قرآن کی روشنی میں. اور پھر ہمارے جو والدین تھے اور ہمارے جو بڑے تھے, ہمیں بٹھا کے ہمیں اسلام کے وہ جو سارے ہیروز تھے نا, ان کی کہانیاں سناتے تھے. اور جیسے میں نے پہلے بھی کچھ پوڈ کاسٹ میں کہا کہ نسیم حجازی دا گریٹ اسلامک ناول رائٹر میرے نانا تھے. تو انہوں نے تو اسلامک ہسٹری سے ہی وہ سارے ہیرو نکالے جن کے اوپر انہوں نے ناول لکھے. تو آپ دیٹ گریٹ مین, وہ جو گریٹسٹ مین ایور ٹو کم ان دس ورلڈ, ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیسے ہیرو تھے, وہ کیسے خاوند تھے, وہ کیسے واریر تھے, وہ کیسے بڑے پولیٹیشین تھے, وہ کیا ان کی اسٹریٹجی تھی, اور کیسے وہ مسکراتے تھے, اور کیا ان کا ہر ایک کے بارے میں ڈیل کرنا تھا, باہر کے ملکوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا تھا, سامنے کی ٹرائبز جو ساتھ رہتی تھیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا تھا, چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا تھا. پرفیکٹ ہیومن بینگ ہی واز. یہ ہمارے لیے تو وہ رول ماڈل ہونا چاہیے. ماں باپ کو بٹھا کے بتانا چاہیے کہ کیسے حضرت خدیجہ نے ان کو رشتہ بھیجا, وہ اتنے زیادہ وہ کائنڈ تھے اور آنیسٹ تھے, ان کا بزنس سنبھالتے تھے. اور پھر یہ سارے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح ان کی لائف وہ گزاری, ہمیں وہ ساری گائیڈ لائنس ملتی ہیں کہ ایک عورت بھی رشتہ بھیج سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ کوئی عورت خود پروپوز کر دے تو آپ کیا کہیں گے, اچھا یہ تو بڑی خود ہی رشتہ دے رہی ہے, ہاں اتنی اس کو عزت کا اپنے کا خیال نہیں ہے, خود ہی وہ رشتہ دے رہی ہے. اور پھر ہی نیور میرڈ ٹل حضرت خدیجہ واز الائیو. اور اس کے بعد پھر امیزنگ سٹوری ہے ان کی. تو وہ تو میں جتنا پڑھتی ہوں اتنا ہی میں حیران ہوتی ہوں کہ وہ کس قدر. بالکل ڈاکٹر صاحبہ, آپ تو یہ بات کر رہی ہیں, ہمارے لوگوں کے ہاں مطلب اتنی پسماندہ ذہنیت ہے کہ شادی کے پہلی رات لڑکیوں کا کوارا پن چیک کیا جاتا ہے. کبھی ایسا کوئی کیس آپ نے ڈیل کیا؟ بیٹے لڑکوں کا کمارا پن کیسے چیک کریں؟ ایگزیکٹلی یہی سوال ہے, وہ کیسے چیک آؤٹ ہوگا, وٹ از دا پیرامیٹر؟ اس میں سے نکل جاتے ہیں کہ جی ہم تو ٹھیک ہے, ہم تو سب کچھ ٹھیک ہے. بالکل. تو یہ تو عجیب سی بات ہے کہ ان کو کس نے اوکے کی ٹکٹ دے دی کہ یو آر اوکے ود ایوری تھنگ؟ کس نے دی ہے؟ دین تو نہیں دیتا. ہم دین سے باؤنڈ ہے نا اس دنیا میں, دین تو نہیں دیتا یہ سب کچھ. تو اس لیے یہ تو بہت ہی غلط باتیں ہیں. اب یہ کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم بار بار ہم یہ سارا سوشل میڈیا از ویری اسٹرانگ, تو ہم اس کے اوپر جب چلیں گے اور ہم اپنا یہ چینج کرنے کی کوشش کریں گے لوگوں کی سوچ, تو ہو سکتا ہے یہ جو نئی پود آ رہی ہے, نئی جنریشن آ رہی ہے, وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ دین کے بھی قریب آ رہے ہیں, وہ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں, اسپریچول سینس ہاں ڈیولپ ہو رہی ہے. بالکل, ہم کیوں دنیا میں ہیں, قرآن کیا ہے. میرے ایک ملنے والے ہیں, ان کا بیٹا کافی پڑھا لکھا, اکلوتی اولاد, بڑا لاڈلا,
تو اچانک فیو ایئرز میں نا وہ بہت دین کی طرف اس کا رجحان ہو گیا. ماشاءاللہ. میں نے کہا ہاؤ ڈیڈ یو ڈو دیٹ؟ تو مجھے کہتا ہے کہ باجی وہ ایک دن میں نے شیلف میں دیکھا قرآن پڑھا تھا. میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح اس میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ ہر جگہ پڑھا ہوتا ہے تو یہ پڑھتے کیوں نہیں ہیں, ہم باقی بکس پڑھتے ہیں تو لیٹ می ریڈ اٹ. کہتا ہے میں بس پڑھتا چلا گیا اور پڑھتا چلا گیا, اور پھر جب مجھے اس کی سمجھ آئی تو پھر کہتا ہے کہ میرے اوپر وہ لائٹ آن ہو گئی کہ ہم کیوں ہیں اس دنیا میں اور ہم نے کدھر جانا ہے. بالکل, بہت تو اس لیے بیٹے یہ جو بچیاں ہیں نا ان کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کو خود دنیا میں چلنے کا, ان کو سوچ سمجھ کے بیٹھیں. ان کو عقل تو پہلے پڑھ لکھ کے آئے گی, پہلے تو سارا انلائٹنگ آئے گی, کمپیوٹر کیسے ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے اتنا تو ان کو سکھا دیں. جب اتنا آ جائے گا پھر وہ, اور ہمیں یہ شوز کر کر کے ان کو بتانا ہے کہ کسی کی باتوں میں نہ آئے. اتنے لوگ پھنسانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ڈونٹ گیٹ, اچھا بہت ایموشنل ہوتی ہیں لڑکیاں, بہت زیادہ. کسی نے کہہ دیا کہ جی اچھا میری تو بیوی بہت بری ہے, تم جیسی لڑکی تو میں تو ڈھونڈتا تھا کہ تم جیسی, وہ تو اتنی خراب ہے اور تم میری زندگی میں آ گئی, اور وہ اسی چکر میں پھنس جاتی ہیں. اور جب وہ شادی کر کے جاتی ہیں ان کا بھی وہی اشر کرتے ہیں جو پہلی بیوی کا کیا ہوتا ہے. obviously وہ بھی بہت اچھی خاتون ہوتی ہے جو پہلے بھی رکھی ہوتی ہے. تو اس لیے عقل مندی سے چلیں یار, کیوں اپنی زندگی کو خراب کرتی ہیں اور بے وقوفی سے وہ سارا اپنی لائف کو لے کے چلتی ہیں. تو یہی میرا پیغام ہے بچیوں کے لیے کہ جب اپنی لائف میں خود سے وہ انٹر ہوں تو ذرا تھوڑی سی گرومنگ اپنی کر لیں اور اس کے بعد دنیا کو ڈیل کریں. اچھا چلیں ڈاکٹر صاحبہ, ماں باپ نے گرومنگ کر دی ہر طریقے سے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی, سوسائٹل پوائنٹ آف ویو سے بھی. اب لڑکی جب یہ سب کچھ سمجھ چکی ہوئی ہے اس کے بعد خود کیسے اپنے لیے ڈائریکشن چوز کرے, صحیح ڈائریکشن اس کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ بیٹے صحیح ڈائریکشن یہ ہے کہ اپنا ساتھی جو ہے نا وہ امپورٹنٹ بات ہے, کہ وہ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ایک جاہل شکی مزاج کا لالچی آدمی سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ وہ ان میرڈ رہے, بجائے اس کے کہ وہ بچے پیدا کر کے پھر ایک سنگل مدر کی طرح ان کو پالے اور روز جیے اور روز مرے. وہ شادی نہ کرے, بہت سوچ سمجھ کے شادی کے بندھن میں جائے. اور جب اس نے سلیکٹ کر لیا ایک بندہ, امید ہے کہ وہ اس کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترے گا. دیکھیں ہمارا دین جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ نے میٹنگز کریں اس کے ساتھ. وہ دین ہمارا کیوں, ہم نکاح کیا ہوتا ہے, نکاح یہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے ہاں کی. ہاں کیسے کریں گے جب آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپ کیسے کسی کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ وہ انسان کیسا ہے؟ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, مطلب ہاں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. تو جو منگنی ہے نا, جو ایک آپ نے وہ کی ہے, ایک منگنی نہ کریں, آپ بات پکی کر لیں. آپ اس کو کوئی ایک فنکشن کا نام نہ دیں کہ ہاں یس وی ہیو, یہ بکڈ ہو چکی ہوئی ہے, یہ ہم آپ کو کنسیڈر کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ٹائم گزاریں, تھوڑا ٹائم لیں. صحیح ہے. وہ کوئی نہ کوئی اپنا رنگ ضرور دکھا دیں گے, ٹھیک ہے, اور ان کو کریٹیکلی واچ کریں. اس وقت ہم سب کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو کریٹیکلی واچ کریں, اور جو بھی بات آپ کو بری لگے اس کو بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ یہ ایسے ہی ہو گئی یا واقعی یہ ہے ہی ایسا, ٹھیک ہے, اتفاق سے ہو گئی, یا کیونکہ وہ ریڈ فلیگز دے رہے ہوتے ہیں, ہم اگنور کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے سسرال والے برے ہیں, وہ دونوں سائڈ سے برے ہیں, لڑکی جب لڑکے سے بات کرتی ہے, لڑکا بات کرنے کو تیار نہیں ہے, میں بھی کام کر رہا ہوں, میں بھی یہ کر رہا ہوں, مجھے یہ کرنا ہے, چھوڑو رہنے دو, ہم آپس میں ٹھیک ہے نا, کوئی بات نہیں, وہ کرتے رہے آپس میں. یہ ٹھیک ہوتا ہے اگر لڑکا لڑکی آپس میں ٹھیک ہے, چاہے سسرال والے جیسے بھی ہوں؟ اگر ہسبینڈ اور وائف اکیلے رہ رہے ہیں کسی سیٹ اپ میں, جو کہ دین ہمارا کہتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک غریب لوگ بھی ایک پرائیویسی تو دے سکتے ہیں نا نیولی میرڈ کپل کو, ان کا ایک کچن, بیسک ریکوائرمنٹ, فوڈ, ان کا ٹوائلٹ, اور ایک رہنے کی جگہ. بے شک وہ چھوٹا سا احاطہ ہو, آپ نے ٹین کی دیواریں بنائی ہوں, یا ایک پرائیویسی تو دیں. پرائیویسی میٹرز ا لاٹ, یس. اب پرائیویسی میں رہتے ہوئے اگر وہ لڑکا دونوں کو ڈیل کر رہا ہے ایکولی,
اور ٹھیک طرح اگر پرائیویسی دیں گے بچی کو تو بہت سے مسائل تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے پاس ایک اپنی دنیا ہوگی جس کے اندر وہ خود کوک کرتی ہے، خود رہتی ہے، خود باتھ روم یوز کرتی ہے. چلیں باتھ رومز اگر علیحدہ سے نہیں دے سکتے، میں بہت ہی لو سوشو اکنامک کے اوپر بھی، لیکن جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس اور جو ہے ان کو چاہیے کہ پرائیویسی تو اپنی وائف کو دے کے پھر اس کو لے کے جائیں اپنے گھر. جب وہ پرائیویسی ہوگی تو یہ کہ لڑکے لڑکی اکٹھے ہیں، جوائنٹ فیملی میں کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو اتنا خوبصورت سسٹم ہے یہ جوائنٹ فیملی کا کہ آپ اگر ایک لڑکی پروفیشنل ہے، اپنے بچے دادی کو دے گئی، پھپھی کئی دفعہ ان میرڈ ہوتی ہے، وہ دیکھ لیتی ہے، کمفرٹ بہت زیادہ ہے. ہاں ایک ہارمنی کا ایک کمفرٹ لیول ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی سمجھے تو صحیح سے چلائے تو میل کا بہت زیادہ رول ہے اس کے اندر. تو پہلے تو اس کو اپنی وائف ایسی ڈھونڈنی ہے جس کے اوپر وہ ٹوٹل ٹرسٹ کر سکے. اگر اس کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں ہے، اس نے کسی نے آ کے بتایا جی آج اس نے ایسے کیا اور وہ ڈنڈا لے کے چڑھ گیا اس کے اوپر اور خوب اس کی پٹائی کی اور پھر گالیاں نکالی اور سارا کچھ، تو کیا وہ گھر ہوگا اور کیا وہ کانفیڈنس لیول ہوگا اور کیا وہ میرڈ لائف ہوگی. تو اس لیے لڑکے کو بھی چاہیے کہ ایسی بچی ڈھونڈے جس کے اوپر اس کو فل کانفیڈنس ہو کہ یہ میرے بعد میں کوئی غلط کام نہیں کرے گی، اور اس کو ٹرسٹ کرے، اس کی بات سنے، کیونکہ وہاں تو وہی اس کا ایک ہے نا اپنا. باقی تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ they are like strangers ہی ہیں نا سارے. تو اس نے تو جا کے ورلڈ، یار یہ بہت ہی مشکل کام ہے، بہت شادی کرنا تو ایک مرحلہ ہے باقاعدہ کام ہے کہ وہ بیچاری اپنے آپ کے اوپر جبر کر کے، اور وہاں پہ پہلے ایک نئے گھر میں کوئی اس کو ایسے دیکھ رہا ہے، کوئی ایسے دیکھ رہا ہے، کوئی اس کی یہ چیز ججمنٹ ہو رہی ہے. ہاں پھر وہ ہمارے جو بیچارے زیادہ جو نہیں ہے، خواندہ بھی نہیں ہے، اور جو لو سوشو اکنامک، پھر ان کو مٹیریل چیزیں کتنی، اس کی بیچاری کا فرنیچر لے کے کہیں نند کو شادی پہ دے دیا، اس کا زیور بھی دے دیا، اس کا سب کچھ دے دیا. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کتنا یہ تکلیف دہ ہے ہر چیز. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے کہا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم یا اکیلے رہیں، مطلب لڑکے جو ہے نا یہ بہانہ بناتے ہیں پھر کہ ماں باپ مجھے جائیداد سے نکال دیں گے، ہم علیحدہ نہیں رہ سکتے، کچھ عرصہ جو ہے نا وہ ذرا گزارا کر لو، اور وہ کچھ عرصے کے چکر میں نا ہک کر دیتے اور پھر پوری زندگی ادھر ہی گزار دیتے اس لڑکی بیچاری کی. ہاں تو ٹھیک ہے رہ لیں، مگر اس کو پرائیویسی دیں، اس کا ایک بیڈ روم ہو، ایک کچن ہو اور ایک اس کا باتھ روم ہو علیحدہ، ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ. پھر دیکھو یہ وہاں پہ رہنا بھی آسان ہو جائے گا. وہ ایک چھوٹا سا جو یونٹ ہے اس کے اندر اس کے ماں باپ آ کے پرائیویسی میں اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اس کو مل سکتے ہیں، ان کا ایکسیس اپنے ماں باپ کی طرف جانے کا یا ان کے آنے کا اس پہ کوئی پابندی نہ ہو. تو بے شک پیرنٹس کے ساتھ رہ لیں، وہ اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کی اپنی ایک پرائیویسی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. میں یہ نہیں، ویسے تو آپ نے سعودی عربیہ میں بھی دیکھا ہوگا اور باقی اسلامک کنٹریز میں کہ وہ اپنا ایک گھر بناتا ہے لڑکا پہلے، اور پھر اس کو لے کے آتا ہے. عرب کلچر میں جو ہوتا ہے، جو کہ دین کے اوپر چل رہے ہیں. پھر میں آپ کو فتویٰ کی کتاب دوں گی جس کے اندر کے سعودی گورنمنٹ نے فتوے دیے ہوئے ہیں ڈفرینٹ سچویشنز کے اوپر. تو اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ جو ہسبینڈ کا والد ہے، جو سسر ہے، جو ہسبینڈ کا بھائی ہے، وہ نامحرم ہے اس بچی کے لیے. فور شور ایسا ہی ہے. اور جوائنٹ فیملی میں اس کا ان کے ساتھ اکیلے ہونا، جیسے کہ ساس اگر گھر سے گئی ہوئی ہے یا اس کا خاوند گیا ہوا ہے، تو وہ ایک نامحرم مرد کے ساتھ نہیں وہاں پہ اس کو ہونا چاہیے، اور اس سے بہت خرابیاں ہو رہی ہیں. تو دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ اس کا اپنا بھائی، اس کا اپنا باپ لڑکی کا، وہ اس گھر میں رہ سکتے ہیں، وہ اس کے محرم ہے. لڑکے کا باپ اور لڑکے کا بھائی جو ہے وہ نامحرم ہے. آپ دین کو کھول کے تو دیکھیں، اس کو پڑھیں تو صحیح کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے اسی احاطے میں رہیں، آپ بہن بھائیوں کے ساتھ رہیں، سارا کچھ کریں، لیکن پرائیویسی تو بہت ضروری ہے. اچھا ہمارے یہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں لوگ نا دین کو اپنی کنوینئنس کے حساب سے سیٹ کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ مرد کہتے ہیں میں تو سپیریئر ہوں، تم تو انفیریئر ہو.
لیکن وہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مرد کا ایک درجہ زیادہ ہے عورت سے. اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ پرووائڈر ہے, ولی ہے, پروٹیکٹر ہے, وہ سارا کچھ اس کو لک آفٹر کر رہا ہے. آبویسلی پھر اس کی بات جو ہے وہ عورت کو ایک درجہ ماننی پڑے گی. لیکن اگر وہ پروٹیکٹر بھی نہیں ہے, وہ اس کا ایموشنل, فائنینشیل, فزیکل ہر چیز سیبوٹاج کر رہا ہے, تو پھر کہاں کا وہ ولی ہے اور پروٹیکٹر, اور پھر کہاں کا اعلیٰ درجہ ہوگا, اور پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی بڑی سیویئر ہوگی. یہ میں بار بار کہہ رہی ہوں. قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ میں نے تمہیں اس گھر کا یونٹ کا ہیڈ بنایا تھا. جب ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے وہاں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو ہیڈ کو پکڑتے ہیں نا. بالکل اسی طرح ان کی پکڑ ہونی ہے. یہ بھولے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو لگ رہا ہے نا کہ ابھی ہماری رسی دراز ہے, کچھ نہیں ہو رہا, کیا ہے, کچھ دکھ بھی نہیں رہا, اوکے اوکے جا رہے ہیں سب. لیکن جب رسی کھینچی جائے گی نا تب پتہ چلے گا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ کپلس کی لائف ڈسٹرب یا خراب کرنے میں ارد گرد کے لوگوں کا یا آپ کے سوشل ریلیشنز کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ بیٹے یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے ہمارے سیٹ اپ میں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ تنبیہ ہے, ہمیں یہ انسٹرکشنز ہیں کہ ساتھ والے گھر میں مت جھانکو, تجسس مت کرو. سورہ حجرات میں بڑا کلیئرلی ہر چیز بتائی گئی ہے کہ تجسس مت کرو, کسی کے گھر میں مت جھانکو, کسی کے تعلق میں مت جھانکو. اب ہوتا کیا ہے کہ کسی محلے میں اگر کوئی بات ہوئی ہے تو سارے کام چھوڑ کے ٹیلی فونوں پہ, تم نے سنا وہاں کیا ہوا, تم نے سنا, وہ پورا محلہ ایک بات ایک اے سے شروع ہوگی اور وہ پوری اے بی سی ڈی جو ہے وہ ساتھ ایڈ کر کے اور وہ بات جو ہے وہ پورے محلے میں جائے گی. تو یہ ہمارا جو رواج ہے نا اس ملک میں, اس کو ختم ہونا چاہیے. اگر آپ دیکھیں ایک اگر ثانیہ ہو گیا ہے نا کسی بھی علاقے میں, یہ ان دونوں کا تو امتحان ہے ہی ہے, لیکن جو آن لکرز ہیں, جو آس پاس رہ رہے ہیں, یہ ان کا زیادہ امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس واقعے سے اپنے لیے نیکی یا ثواب لیں گے یا اس میں سے گناہ لیں گے. تو وہ جو ایک سنی سنائی بات آگے اور اس سے آگے, وہ تو آپ اپنے لیے گناہ ہی گناہ کر رہے ہیں, پھر غیبت کر رہے ہیں, پھر اس کی بات جو ہے. اور پھر اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنی ہے قیامت والے دن, تو وہ کس کے بدلے میں کرنی ہے؟ اگر ہم کسی انسان کی پردہ پوشی کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آنکھ بس ایسے کر لیں کہ چلو جانے دو اس کو, تو پھر آپ دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ کریں گے اس دن اسی طرح. تو اس لیے ہم تو کیا کرتے ہیں کہ ایک بچی بیچاری جس کا کوئی کسی نے اسالٹ کر دیا, پھر آپ کہانیاں سنیں ذرا اس کی, پہلے ہی وہ بیچاری مصیبت میں, اتنے پریشر میں, آگے سے اور باتیں سن کے اس کا کیا حال ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرا یہ مشورہ ہے ہماری خواتین کو اور مردوں کو کہ پلیز تجسس نہ کریں, ادھر ادھر محلوں میں نہ مت جھانکیں, دوسروں کے گھروں میں مت جھانکیں جہاں کیا ہو رہا ہے, اپنی زندگی پہ. اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ نے جو تھوڑی سی بھی نیکی کی ہے, آپ اگر کسی کی بات کر رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, تو آپ کی وہ ساری نیکیاں تو اس کے حوالے ہو جائیں گی قیامت والے دن. تو آپ بچیں ان چیزوں سے. جو تجسس ہے یہ بہت برا ہے. ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک ہے, ارد گرد کے لوگ, محلے والے تو سمجھ میں آتا ہے, وہ تو تھرڈ پرسن ہے. لیکن اگر آپ کے اپنے ریلیشنز, جیسے کہ آپ کے بہن بھائی ہو گئے, آپ کے فرینڈز ہو گئے, آپ کے ماں باپ ہو گئے, شادی کے بعد آپ کے مسئلوں میں انوالومنٹ رکھتے ہیں, تو وہ اچھا ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے؟ بیٹے یہ جو انڈیا کے اسٹار پلس کے ڈرامے ہیں نا, وہ آپ نے دیکھا ہے اندر کیسی وہ مینیپولیشنز اور وہ مکاریاں اور وہ سارا شیطانیاں, یہ تو ڈرامے بین ہونے چاہیے. ہم ہر چیز سے ہم آنیسٹی سے دور ہو گئے ہیں, ہم ہر چیز سے دور ہو گئے ہیں. مینیپولیشنز اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور یہ سارا کچھ, یہ تو ختم ہونا چاہیے. تو یہ آپس کے جو رشتے ہیں, بھائی ہیں, وہ کتنی دشمنی ہو جاتی ہے, بھائی آپس میں نہیں ملتے جب شادیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ مینیپولیٹ کرتی ہیں وہ عورتیں جو ان کے گھروں میں آ جاتی ہیں, پھر بھائیوں کو ایک دوسرے سے دور, اور پھر ہر ایک میں وہ ڈالنا, جیسے کہ کسی بچی کی شادی ہو گئی ہے تو وہ جو بہنوئی ہے وہی جائیداد لینے کے چکر میں وہ سب کے بیچ میں وہ ڈال دے گا, رخنا ڈال دے گا, دراڑ ڈال دے گا. تو یہ تو انسانوں کو خود
سب سے بڑی بات میں پھر دوبارہ اسی کے اوپر آتی ہوں کہ ہم دین سے دور ہیں. جب دین کی اچھی طرح سے سمجھ ہمیں آ جائے گی تو ہم کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں کریں گے. اور میاں بیوی کے یونٹ میں درار ڈالنا, مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا, یہ شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو میں ایک دن ہماری ایک اسلامک سینٹر کی ہیڈ ہے, میری بہت فرینڈ ہیں زیادہ تبسم, وہ بتا رہی تھیں کہ جب مہا شیطان جو ہے وہ بیٹھا ہوتا نا, تو چیلے جب آ رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی رپورٹ لے کے کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, یہ کیا, تو اٹھ کے گلے ملتا ہے اس شیطان کو, چیلے کو, جو میاں بیوی میں درار ڈال کے آتا ہے, کیونکہ وہ ایک یونٹ کو توڑ کے آ گیا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس یونٹ کو بہت امپورٹنس دی ہوئی ہے. تو یہ جو چیلا ہے یہ تو شیطان کے دل کے قریب ہوتا ہے, جو میاں بیوی کے درمیان میں رکھنا ڈالتا ہے. اور پھر آپ نے قرآن کی وہ آیات جس میں میاں بیوی کے بیچ میں درار ڈالنے کے لیے وہ دو جو فرشتے تھے وہ جادو سکھاتے تھے, آپ نے سنا ہے نا یہ سارا. تو وہ ایک ٹیسٹ تھا, اس زمانے کے لوگوں کے لیے ٹیسٹ تھا, اور وہ کتنی بڑی بات تھی کہ وہ میاں بیوی کے بیچ میں دراریں ڈالتے تھے اور وہ جادو سکھاتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی میں درار ڈالنا ایک بہت بڑی بات ہے, ایک پورا یونٹ ختم ہو گیا. تو اس میں بچی کو بھی بہت عقل مندی سے چلنا ہے, سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا, اور ہسبینڈ اور وائف کو ایک یونٹ بننے کی ضرورت ہے. اور پھر وہ اکٹھے بیٹھ کے جب ہر چیز کو ڈیل کریں گے تو پھر یہ غلطیاں نہیں ہوں گی. لڑکیوں کو شادی سے پہلے کیا اہم نصیحتیں دینا چاہیں گے آپ؟ بیٹے, شادی سے پہلے پری میرٹل کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. پری میرٹل کاؤنسلنگ کے سینٹرز بھی ہیں, جیسے ہمارے سینٹر پہ ہو سکتا ہے, لیکن پری میرٹل کاؤنسلنگ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرے اور ماں اپنی بیٹی کے ساتھ کرے. اچھا, اتنا ڈسٹینس کریٹ ہوتا ہے ماں اور بیٹی کے درمیان میں کہ میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ ماؤں کو اپنی بیٹیوں کی بیسٹ فرینڈ ہونا چاہیے, باپوں کو اپنے بیٹوں کا بیسٹ فرینڈ ہونا چاہیے. اب ماں کی ڈیوٹی ہے کہ جب 15-20 سال کی وہ ہو جائے یا 15-16 سال کی, تو ایک الٹرا ساؤنڈ کروا لے, اور اس کے جو جینیٹل آرگنز ہیں جیسے یوٹرس ہے, اووریز ہیں, ان کا ایک سٹیٹس جو ہے وہ ضرور چیک کروا لیں. کروانے کے بعد ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی اووریز چھوٹی ہیں, بڑی ہیں, سٹور آف ایگز کتنا ہے, کیونکہ پیدائش کے بعد انڈے نہیں بنتے, اور وہی انڈوں کا سٹور ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈال کے بھیجا. اب ماں کو عقل مند ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ میری بچی جو ہے یہ کیریئر کو فالو کر لے یا اس کی پہلے شادی کی ضرورت ہے. پہلا سٹیپ تو یہ ہے, اس نے اس کو دنیا میں چلنا سکھا دیا, اس کو امپاور کر دیا, اس کو پڑھا دیا, اس کو سمجھا دیا کہ کیسے. تو اس کے بعد یہ اس کی فزیکل جو ٹروتھس ہیں, جو اس کی ریالٹیز ہیں, اس کے بارے میں دیکھیں کہ اس کا یوٹرس صحیح سائز کا ہے, اس کے تھائرائڈ ٹھیک چل رہا ہے, تھائرائڈ کا ایک ٹیسٹ کرا لیں, پرولیکٹن کا ٹیسٹ کروا لیں. یہ بیسک ٹیسٹ کروانے کے بعد پھر وہ دیکھیں کہ یہ ایموشنلی فزیکلی اس کو گروم کریں, اس کے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کہ ہیموگلوبن کتنا ہے, اس کے آئرن سٹورز بھریں, اس کو کیلشیم دیں, اس کو تیار کریں فزیکلی بھی, جو اس نے اتنی ہارش ورلڈ کو جا کے فیس کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو شادی سے پہلے ماں پھر اس کو بیٹھ کے اس کو ساری جو فرسٹ انٹیمیسی کا سین ہونا ہے اس کو ماں بتائے کہ کیا واٹ از گوئنگ ٹو گو تھرو. اچھا, ماں بتائے واٹ از شی گوئنگ ٹو گو تھرو. ٹھیک ہے, باپ جو ہے وہ بیٹے کو گروم کرے, اس کو اس کے ساتھ مطلب بالکل کوئی اس کی دیوار نہیں ہونی چاہیے, دوست کی طرح, شرم و حیا کی کوئی نہیں. اس کو کہے کہ آسک می کوسچن جو تم نے کرنے, بجائے اس کے کہ تم ادھر ادھر سے نالج لو اور تم میرے پاس بیٹھو. جب 20-22 سال کا ہو جائے, اپنا ریپو ایسا ڈیولپ کریں کہ اس کو کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو آپ سے کوئی بھی سوال پوچھنے کے لیے. پھر باپ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو سمجھائے کہ یہ جو بچی ہمارے گھر میں ہم تمہارے لیے لے کے آئیں گے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, تم نے وہ فرسٹ انکاؤنٹر میں کیا باتیں کا خیال رکھنا ہے, اور تم نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. اس کو وہ ایک
اس کو اس طرح سمجھیں, یہ نہیں کہ ایلین آ رہی ہے اب ہم دیکھیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. نو, آپ اس کو ایک پیاری سی ایک پھول لے کے آ رہے ہیں نا, ایک پودا ایک کیاری سے نکال کے لا رہے ہیں, بیچارہ تو پہلے ہی مرجھایا ہوتا ہے, اس کی جڑیں ابھی لگنی ہیں, سارا کچھ, پانی شانی دیں اس کو, کھاد ڈالیں تاکہ وہ تھوڑا سا وہ کیاری میں اپنی نشو و نما تھوڑی سی شروع کرے. اس طرح لیں. وہ جو بچی آتی ہے اس کو دیکھیں کہ وہ پوری, آپ کسی پودے کی گاچی نکال کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لگائیں, مرجھایا رہے گا نا پودا تھوڑی دیر میں, تو وہ یہ تو کوئی بھی کنسیڈر نہیں کرتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو جب ماں نے سکھا دیا, باپ نے لڑکے کو سمجھا دیا, تو پھر جب ان دو وہ جو ایجوکیٹڈ, اس لحاظ سے ایجوکیٹ کر دیا گیا ہے, جب ان کا انکاؤنٹر ہوگا تو پھر مسائل جو ہیں وہ بہت کم ہوں گے. اس کے علاوہ لڑکے کے اندر کیا نقص ہے, میں 18-20 سال میں اس کا ایک سیمن انالیسس باپ پرائیویسی میں کروا لے. وہ لڑکے خود جا کے اپنی لیب میں, کسی بھی لیب میں جا کے 10-1500 کا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے, سیمن انالیسس اپنا کرا لیں, وہ دیکھیں کہ ان کے سیمن میں سپرمز ہیں کہ نہیں ہیں. اگر نہیں ہے کسی کو نہ بتائیں, کسی سے بات نہ کریں, ٹھیک ہے, لیکن انتظار کریں, کسی ایسی لڑکی کی تلاش میں رہیں جس کا خاوند مر گیا ہو, بچے ہیں, وہ مشکل میں ہے, پال رہی ہے ان کو, لوگوں کو کہیں کہ جی میں مدد کرنا چاہتا ہوں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, میں کسی کی کا سہارا بننا چاہتا ہوں. ڈونٹ ٹیل اینی باڈی کہ میرا یہ ہینڈی کیپ ہے. اور پھر آپ کو اس کا ڈبل ثواب ملے گا نا. بالکل ڈبل ثواب ملے گا. آپ کسی بھی ٹیسٹ میں نہ جائیں, کچھ نہ کریں, اس کے بچوں کو اپنا لیں. اور پھر اس کے علاوہ جو بچیاں, اب ماں باپ نے دیکھ لیا کہ یوٹرس ڈیولپ نہیں ہے اور اس کی اووریز چلے ہیں یا نہیں ہیں, یا کوئی پرابلم ہے کہ بچے نہیں ہو سکتے, جی, آپ کیوں تجربہ کرتے ہیں اس کی شادی کر کے؟ وہ حکیم صاحب جو ایک عطائی حکیم جو ہوتے ہیں, جینون حکیم تو نہیں یہ مشورہ دیں گے, لیکن وہ عطائی حکیم, جی اس کی شادی کر دیں پھر ٹھیک ہو جائے گا. سچویشنز ہوتی ہیں جس میں کہ اولاد ہو ہی نہیں سکتی, جیسے وہ انڈوں کے بغیر پیدا ہوئی ہے, یوٹرس ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایگز نہیں ہے یا ختم ہو چکے ہیں, یا اس کا یوٹرس ہی ڈیولپ نہیں ہوا, وہ نہیں بچہ پیدا کر سکتی. تو پھر اپنی بچی کی شادی ایسی جگہ کریں جہاں کسی مرد کی, وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے چائلڈ برتھ میں, یا وہ چلی گئی ہے, یا وہ بچے پال رہا ہے, تو اس کو اور بچی کو بچے مل جائیں گے. آپ تجربے مت کریں بچیوں زندگیوں کے ساتھ, تجربے اپنی زندگی کے ساتھ, جھوٹ نہ بولیں. وہ جی ہم نے یہ آپریشن نہیں کروانا, کیونکہ جب اگر آپریشن ہو گیا تو یہ تو گھر والے کہیں گے کہ تو یہ آپریشن زدہ ہے, تو ہم نے تو یہ نہیں کروانا. شادی کے بعد وہ خود ہی جب ٹیسٹ کروائیں گے ان کو پتہ چل جائے گا, ہم نے تو نہیں بتا کے بھیجنا. اب کل ہی میں آپ کو ایک بتاتی ہوں, میں نے رات ہی آپریٹ کیا اس کو. 22 سال کی تھی جب اس کی شادی ہوئی, پہلے ہی مہینے میں وہ پریگننٹ ہو گئی. اچھا. اور کسی نے نہیں دیکھا کہ اس کا بچہ ضائع کیوں ہوا. مجھے نہیں پتا کہ وہ ڈاکٹر صاحبہ کو دکھایا یا کسی دائی کو یا کسی LHV کو یا کس کو دکھایا, بہرحال وہ ابارشن ہو گیا. ابارشن کے بعد جب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو اس میں ٹیومر تھا یوٹرس میں, وہ بچہ نہیں وہاں لگ پایا یا گرو کر پایا. جی. تو بجائے اس کے کہ اس کا علاج کرائیں, 6 مہینے میں اس کو طلاق دے دی. 6 منتھ پہ شی گاٹ ڈیورسڈ. وہ کل میرے پاس آئی تو مجھے کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ میرا تو ٹرسٹ ہی اٹھ گیا ہے ہر چیز کے اوپر. میں تو, مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں, 10 سال ہو گئے ہیں, 22 سال پہ شادی ہوئی, 32 سال کی وہ تھی, اور مجھے کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ میرا تو ٹرسٹ نہیں ہے, اب میں کیسے اب دوبارہ شادی کروں. پھر رات میں نے اس کا وہ جو ٹیومر اور وہ اس کا سارا سلسلہ, کوئی 3 گھنٹے کا آپریشن تھا, وہ سارا کچھ کر کے, اور پھر میں نے اس کو اب سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ دوں گی, کیونکہ وہ تو بالکل وہ ہو گئی ہے کہ زندگی سے ہار مان لی ہے. یس. تو وہ پھر آہستہ آہستہ اس کو اینٹی ڈپریسنٹس پہ ڈالوں گی, اور پھر اس کو لفٹ اپ کروں گی, اور پھر اس کے ماں باپ کو کنونس کروں گی کہ اس کو بیبی ہو سکتے ہیں, اس کا صحیح علاج ہی نہیں ہوا. تو اس لیے یہ اتنی کہانیاں ہیں میرے تو, اتنے سب کچھ سے گزرنے سے بہتر ہے پہلے سے کچھ عقل مندانہ فیصلہ انسان کر لینا. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ماں باپ نے شادی کر دی, تو اس کا ایک الٹرا ساؤنڈ تو کرا لو پہلے. ایک الٹرا ساؤنڈ زندگیاں کتنی بچا سکتا ہے. تو یہی سٹوریز ہیں جن کو دیکھ کے میرے تو روز کلینک پہ اگر 30-35 مریض آتے ہیں, تو ان میں سے تو ایسی ایسی کہانیاں ہوتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے کہ کس کس عذاب میں سے وہ بچی گزرتی ہے. اب وہ بیچاری بالکل ٹوٹلی وہ تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ
میں وہ اتنی کنفیوز تھی، میں نکلوا لوں، میں ٹیومر نکلوا لوں، اس کو اتنی مشکل سے کنونس کیا. پھر اس کو ہم نے بے ہوش ہونے سے ڈر رہی تھی، پھر اس کو اسپائنل اینستھیزیا دیا. پھر ڈیورنگ آپریشن میں اس سے باتیں کرتی رہی. میں نے کہا بیٹے اب آپ کا یہ نکال ہم نے صحیح کیا ہے، اب ہم دوسری ٹیوب کی طرف جا رہے ہیں، اب ہم یہ ٹھیک کر رہے ہیں، اب ہم یہ ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں میں اپنے لیول پہ تو میں کر رہی ہوں، لیکن یہ دنیا تو بہت بڑی ہے نا. یہ سب کے سب لوگوں کو مل کے یہ پلائٹ آف ویمن جو ہے، یہ جو جس تکلیف اور عذاب میں سے عورتیں گزر رہی ہیں، جس ڈپریشن اور جس ایموشنل کرولٹی سے گزر رہی ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا، تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.